الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور دینی مجلس میں شرکت کا اپنی اصلاح کی غرض سے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی مجلس میں بنیادی طور پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہم دو لفظوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک لفظ ہے نعمت اور ایک لفظ ہے رضا۔ ایک لفظ ہے نعمت اور دوسرا لفظ ہے رضا۔ نعمت اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، اور رضا اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دونوں میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو بسا اوقات دھوکہ لگتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا سمجھ لیتا ہے، اور جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں وہ اسی کو اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کا نزدیکی بندہ سمجھ لیتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پھر کبھی نعمت اور رضا میں ٹکراؤ آ جائے تو نعمت قربان کر دیں، اللہ کی رضا قربان نہ کریں۔ میں اس کو کوشش کروں گا کہ بات سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نعمت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ احسان فرمائے، اور رضا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو نعمت یہ لفظ عام ہے اور رضا یہ لفظ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر انعام فرماتے ہیں، ایمان کی توفیق دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، دین کا علم دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، صحت دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، مال دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، اچھے دوست دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، اچھی بیوی عطا فرماتے ہیں، بیوی پر انعام فرماتے ہیں، اس کو اچھا شوہر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، اچھا ہمسایہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، اچھی آواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، خوبصورت شکل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، اچھے خاندان میں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، انسان کو اچھا قد عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعامات ہیں، ہم گنتے چلے جائیں تو گن نہیں سکتے۔ بسا اوقات ایک نعمت خود اتنے انعامات کا مجموعہ ہوتی ہے، اس ایک نعمت میں کتنے انعامات ہیں ہم اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرو اس کو بھی نہیں گن سکتے۔ یعنی ایک نعمت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ بتائیں میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کس نعمت کا ذکر کروں؟ ایک نعمت میں کتنی نعمت، آپ سر کا بال لے لیں، دیکھنے میں ایک بال ہے، اب بتائیں اگر یہ بال انسان کا جوانی میں سفید ہو جائے تو بال کا جوانی میں ہونا، اس کا کالا ہونا،
خوبصورت ہونا، کسی عورت کے لیے بال کا لمبا ہونا، کسی کی پسند کا گگریالا ہونا اور سلکی ہونا، ایک بال کتنی نعمتیں ہیں اس کے اندر، ایک بال۔ یہ جس کے سر پہ بال نہ اس سے پوچھو بال کیا نعمت ہے۔ کسی کے پاس بال ہو، اتنے گجالے ہو کہ کنگھی بھی نہ ہو، اس سے پوچھو کہ نرم بال کیا ہوتا ہے۔ کسی کا بال اور آگے 2 شاخہ ہو ٹوٹ جاتا، اس سے پوچھو کہ صحیح سالم بال کیا ہوتا ہے۔ ایک بال میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک آنکھ میں شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک آنکھ میں تو لاکھوں نہیں کروڑوں نعمتیں ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت عام ہے، نعمت عام ہے۔ اللہ دین عطا فرمائے وہ بھی نعمت ہے، دنیا عطا فرمائے وہ بھی نعمت ہے، لیکن اللہ کی رضامندی یہ خاص ہے، اللہ کی خوشنودی یہ خاص ہے، اللہ کی رضا یہ عام نہیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوں اس کو ایمان دیتے ہیں، کفر نہیں دیتے۔ لا یرضیٰ لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہوتا، تو اللہ کفر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں اس کو برے عمل سے محفوظ رکھتے ہیں، نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ جس سے راضی ہوں اس کو تقویٰ دیتے ہیں، گناہ سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوں اس کو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت دیتے ہیں، اس کو طلب کے ساتھ دین کی مجلس دیتے ہیں، اس کو عمل والا علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے۔ تو رضا یہ خاص ہے اور نعمت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق دے یہ بھی نعمت ہے، اور ایمان کی توفیق نہ دیں مال دے دیں تو بھی نعمت ہے۔ ایمان کی توفیق نہ دیں کسی کو اولاد دے دیں یہ بھی نعمت ہے۔ تو رضا اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کو ملتی ہے جن کے پاس ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو۔ ایمان بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو، اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس ایمان ہو تقویٰ نہ ہو اس سے اللہ تھوڑے راضی ہوتے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس ایمان اور تقویٰ دونوں نہ ہوں، کافر ہو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن نعمت اللہ اس کو بھی دے دیتے ہیں، نعمت خدا اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ دیکھیں کسی سے زیادہ راضی ہونا اور کم راضی ہونا، اگر کسی استاذ کا شاگرد ہے، والدین کی اولاد ہے، یا کسی تاجر کا ملازم ہے اور وہ کچھ کام کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کچھ اس سے خوش ہوگا کچھ ناراضگی ہوگی، لیکن جو سارے کام کرتا ہے اس سے مکمل خوشی ہوگی۔ اسی طرح جو شخص ایمان بھی اختیار کرے، اعمال صالحہ بھی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اس سے اللہ پورا خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان لے آتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا، اللہ اس سے پورے خوش نہیں ہوتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مزید بات سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ ولی الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا ایک جگہ پر ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء اور محبوب صرف متقی۔ تو ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والے اللہ کے اولیاء ہیں، ایمان والوں میں صالح بھی ہیں فاسق بھی ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے اولیاء صرف متقین ہیں، صالحین ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ، عام دوستی، یہ ہر ایمان والے کو حاصل ہے، صالح ہو یا فاسق، وہ نیک ہو یا برا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ، اللہ کی خاص دوستی، یہ صرف ایمان والوں کو ملتی ہے جو نیک ہو، اور جو فاسق ہوں ان کو اللہ کی ولایت خاصہ نہیں ملتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت خاصہ عطا فرمائے، اللہ اپنی خاص محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہر کسی کو نہیں دیتے، لیکن نعمت اللہ ہر کسی کو دیتے۔ اس کائنات میں خدا کا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس ہے،
ابلیس نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک لمبی عمر دے دے، اللہ نے دے دی۔ تو دیکھیں خدا نے اس کو بھی نعمت دی ہے۔ بڑی عمر کا مل جانا صحت کے ساتھ خدا کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ابلیس کو دی ہے۔ ابلیس بھوکا نہیں سوتا، ابلیس بیمار نہیں ہوتا، تو صحت کی نعمت اس کو بھی دی ہے، عمر کی نعمت اس کو بھی دی ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود، خدا نے اس کو بادشاہت دی ہے، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے۔ تو بادشاہت خدا کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہے قارون، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن کریم میں ہے کہ اس کی دولت کی صرف کنجیاں، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، خزانے کی صرف چابیاں اور کنجیاں وہ ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ کتنی دولت اس کے پاس ہوگی، اللہ نے اس کو دی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کو خدا نے کتنا سونا دی ہے۔ دولت تو ان کو ملی ہے، خدا کی نعمت تھی، لیکن ان کو اللہ کی رضا نہیں ملی۔ تو یہ بات ہم اچھی طرح سمجھیں، اللہ کی رضا الگ ہے، اللہ کی نعمت الگ ہے۔ اللہ سے اللہ کی نعمتیں مانگنی چاہیے۔ نعمت اللہ کی طرف سے ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، تقوی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے۔ لیکن رضا، اللہ کی خوشی، وہ یہ نہیں ہے۔ تو رضا اور نعمت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ نعمت عام ہے، رضا خاص ہے۔ جو طلباء پڑھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اگر پوچھا جائے کہ رضا اور نعمت میں کیا نسبت ہے، تو طلباء کہیں گے، جو ہمارے پاس طالبات پڑھتی ہیں وہ کہیں گی کہ اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ نعمت عام ہے اور رضا خاص ہے۔ نعمت عام ہے اور رضا خاص ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جو چیزیں عطا فرماتے ہیں وہ نعمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیزیں عطا فرماتے ہیں وہ رضا بھی ہوں ایسا نہیں ہوتا، ناراض ہو کر بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رضا میں فرق سمجھے۔ میں یہ بات اس لیے تاکید کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم بسا اوقات کسی بندے کے پاس دیکھتے ہیں کہ پیسہ بہت ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا خوش ہے۔ کسی بندے کے پاس دیکھیں اولاد ہے، کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا خوش ہے، اللہ نے بڑا اس کو مال دیا، اللہ نے بڑی اس کو عزت دی ہے، اللہ نے بہت اس کو اولاد دی ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ اللہ کی خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے اس کو نیک عمل دیا ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے اس کو عمل والا علم دیا ہے۔ بات یاد رکھ لیں، میں صرف علم کی بات نہیں کرتا، عمل والا علم۔ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو، یہ اللہ خوشی کی علامت نہیں ہے۔ یہ نعمت تو ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی نعمت میں فرق سمجھیں۔ راضی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں۔ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتے ہیں، اور جو نعمت ہے وہ دین بھی ہے، وہ دنیا بھی ہے، وہ اللہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت ملنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں، ایمان، تقوی اور عمل والا علم، یہ اللہ ان کو دیتے ہیں جو ان سے راضی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتے، ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ اولاد، صحت، مال، دولت، عزت، شہرت، یہ دے دیتے ہیں۔ دوسری بات، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ ذہن مت بنائیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔
کسی شخص میں دین دے کر یہ ذہن بنائیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، بس۔ کسی شخص کے پاس دولت دیکھ کے، کسی کے پاس کیا، اپنے بارے میں ہم سوچ لیں، اگر ہمارے پاس دولت ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، اگر ہمارے پاس عزت ہے، اگر ہمارے پاس شہرت ہے، اگر ہمارے پاس اولاد ہے، بیوی ہے، اچھے مکان ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہاں، اگر اللہ ایمان کی توفیق دے، اللہ اعمال کی توفیق دے، اللہ عمل والے علم کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر انسان کو غور کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان، اعمال صالحہ اور عمل والا علم عطا فرمائے۔ تیسری بات سمجھیں، اگر کبھی دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار کرنا پڑے، اگر اللہ کی رضامندی لیتے ہیں تو کچھ دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑے، اور اگر کچھ دنیا کی نعمتیں لیتے ہیں تو اللہ کی رضا سے محروم ہونا پڑے، تو نعمتیں دنیا والی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کو کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی رضا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن کریم اور احادیث اور ہماری اسلامی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی، ان واقعات سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ۔ میں کس کس پیغمبر کا ذکر کروں، کس کس نبی کا ذکر کریں؟ اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ ان لوگوں نے کتنی اللہ کی نعمتیں تھیں جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ اپنا وطن کتنی خدا کی بڑی نعمت ہوتی ہے، آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، اپنی بیوی اور شیر خوار بچہ چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ کے چلے گئے۔ بچے کا پاس ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، حکم ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا معصوم بچہ چھوڑ دیا۔ وہی بچہ جوان ہوا، حکم ہوا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ وہ تو اللہ کے امر تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے بچانا تھا اور امتحان میں ان کو کامیاب کرنا تھا، اللہ نے فرما دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی تکالیف برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے، اف نہیں کہتے، اللہ کی رضا کے لیے۔ صبر نہ کیا، اللہ ناراض ہوگا، صبر کروں گا میرا اللہ راضی ہوگا۔ صبر صبر صبر۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی نعمت ہے، اپنا گھر اور وہ بھی مکہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ مکہ کی گلیوں میں مار کھائی ہے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ ہجرت فرمائی ہے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ الزامات لگے ہیں، برداشت کی ہے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، انہوں نے ہر قربانی دی ہے۔ قربانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت چھوڑے اور مشقتیں برداشت کرے، لیکن اللہ کی رضا کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا۔ تو مومن نعمتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑتا، نعمتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خوشی کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مال خدا کی نعمت ہے لیکن حلال، اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ یہ دینی ہے، کیوں؟ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ جو خدا کی رضامندی کی چیزیں ہیں ہم اس کو حاصل کریں،
اور جو جو خدا کی ناراضگی کی چیزیں ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ اپنی رضا دے دے، اے اللہ جنت دے دے، اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی مل جانا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی رضامندی۔ اور دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنی قربانی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ کا راضی ہونا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رضا کا ایک مفہوم یہ ہے، اور رضا کا ایک مفہوم بندے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ راضی ہو، ایک ہے اللہ راضی ہو، بندے سے ایک ہے بندہ راضی ہو۔ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، بندہ اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر خوش ہو، بندے کا ذہن ہو کہ میرا اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے یہ میرے لیے مفید ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے اسی میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ نہ ہوتا میرا اللہ یہ میرے لیے فیصلہ نہ فرماتا۔ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے تو اللہ اس کے حق میں وہ فیصلے ہی فرماتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ جو کسی سے محبت کرے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب یہ کہہ لیں اور ان الفاظ کو یاد کر لیں، صبح لفظ پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں، اور کوئی بھی تکلیف ہے تو لفظ پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسول۔ اے اللہ میں راضی ہوں تجھ سے، تو میرا رب ہے، اے اللہ میں راضی ہوں دین سے، کہ میرا اسلام ہے، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے نبی ہیں۔ یعنی اے اللہ میں آپ کو رب مان کر خوش ہوں، میں اسلام کو دین مان پر خوش ہوں، میں اپنے پیغمبر کو اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان کر خوش ہوں۔ بس صحت ملے تب بھی رضیت باللہ ربا، بیماری ملے تب بھی رضیت باللہ ربا، اللہ نے اولاد دے دی ہے رضیت باللہ ربا، اللہ نے دلال لے دی ہے رضیت باللہ ربا، اللہ نے زندگی دی ہے رضیت باللہ ربا، موت دی ہے رضیت باللہ ربا۔ مومن کو ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے، اور یہ مومن کی خاص صفت ہے، وہ کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت معروف شخصیت ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بہت غمزدہ تھے، بہت پریشان تھے، بار بار اپنے اولاد کا تذکرہ کر کے آنکھوں کو پر نم کر لیتے تھے۔ میری ان سے مدینہ منورہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا ایک نوجوان بیٹا گیا ہے، میرے 4 چھوٹے چھوٹے بیٹے فوت ہوئے ہیں، لیکن میں پریشان نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرا یقین ہے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر ان کا زندہ رہنا مفید ہوتا اللہ کبھی موت نہ دیتے۔ اگر اللہ نے ان کو بچپن میں موت دی ہے، اس کا مطلب اللہ کو ان کا زندہ رہنا
اللہ کے علم میں تھا ان کا زندہ رہنا مفید نہیں ہے. اگر ان کا زندہ رہنا مفید ہوتا اللہ کبھی ان کو موت نہ دیتے. مجھے اپنے اللہ سے اتنا یقین ہے، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ وہ فیصلے نہیں کر سکتا جو میرے لیے مفید نہ ہو، وہی کرتے ہیں جو میرے لیے مفید ہو. وہ خاموش ہو گئے. ہمارے میزبان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا رو کر تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. بندے کو کسی بات سے اطمینان ہو جاتا ہے. تو ہم آج یہ فیصلہ کریں، ہم نے اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے. اور یہ چوتھے نمبر پہ میری بات کو پلے باندھ لیں، یقین فرما لیں اور دل و دماغ میں بٹھا لیں، زندگی کے جینے کا اصول بنا لیں. اگر اللہ کو راضی رکھنے سے پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو اس ناراضگی کو برداشت کر لیں. اللہ کو راضی رکھنے میں پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو اس کو برداشت کریں. لیکن اگر دنیا راضی ہوتی ہے اللہ کو ناراض کرنے میں، اس کو برداشت نہ کریں. ہم کبھی اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے قریبیوں کو اور تعلق والوں کو راضی رکھنے کے لیے. اللہ کے لیے یہ طرز ہم چھوڑ دیں. یہ راضی نہیں ہوں گے، تھوڑی سی وقت دیر کے لیے ان کی خواہش کی آپ خواہش کا خیال کریں گے، یہ راضی ہوں گے. اور جب ان کی خواہش کا خیال نہیں کریں گے پھر ناراض ہو جائیں گے. پھر سوچیں اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے خاندان کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی والدہ کو چھوڑ دے گا، اپنے باپ کو چھوڑ دے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا. قیامت کے دن اپنا بھائی، اپنی والدہ، اپنا والد، اپنی بیوی، بیٹے، ان سب کو انسان چھوڑ دے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس وقت ہر بندے کو اپنی ذات کی فکر ہو. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم حرام کمائیں کہ اس سے اولاد خوش ہے، سود کھائیں، رشوت لیں، کسی کا حق ماریں کہ اس سے بیوی خوش ہے، خاندان کے افراد خوش ہیں، اس سے مجھے مال ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی. یہ ظاہری عزت ہے، چند دن کی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے. آپ یقین کریں رل جائیں گے اور دائمی نقصان اور دائمی خسارہ اپنے نامہ اعمال میں لے کر ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اس لیے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہم نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. پوری دنیا ناراض ہو جائے، اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ناراض ہوتے ہیں کفر سے، اللہ ناراض ہوتے ہیں فسق و فجور سے، اللہ ناراض ہوتے ہیں بدعات سے، اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ والی ناپاک زندگی سے. اللہ کو ناراض کر کے جینا بھی کوئی جینا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بھی جینا کوئی جینا ہے. اللہ کو راضی کر کے انسان کو جینے کی عادت بنانی چاہیے. میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے، واقعات تو بہت ہیں، پہلے بھی واقعہ سنایا. کتنا مشہور ہے ہندوستان کا شاعر حکیم الامت برطانوی خدمت میں آئے اور توبہ کی، حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، شراب پیتے تھے چھوڑ دی، طبیعت بگڑنے لگی. ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بیٹھا تو انہوں نے کہا اس شاعر سے جن کا نام جگر مراد آبادی تھا،
کہ آپ اگر یکدم شراب چھوڑ دیں گے تو موت واقع ہو جائے گی، اس لیے آپ تھوڑی تھوڑی شراب پیتے رہیں۔ جگر مراد آبادی نے پوچھا تھا کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی شراب پیتا ہوں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ آپ 10 سال تک مزید جی سکتے ہیں۔ تو جگر مراد آبادی کو اللہ کی محبت کا مزہ آ گیا تھا، اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ میں اللہ کو ناراض کروں اور 10 سال جیوں، اس سے بہتر ہے اللہ کو راضی کروں اور مر جاؤں۔ اب میں اللہ کو ناراض کر کے جینا نہیں چاہتا، اللہ کو ناراض کر کے میں جینا نہیں چاہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، مکہ والوں کو بہت سمجھایا، نہیں مانے، آپ طائف چلے گئے۔ طائف والوں نے آپ سے کتنی زیادتی کی ہے، طائف والوں نے کتنی زیادتی کی ہے، اور بعض لڑکے پیچھے لگائے، آپ کو پتھر مارے ہیں، تالیاں ماری ہیں، بھبکیاں کسی ہیں، اور آپ کتنے دکھی دل کے ساتھ وہاں سے مڑے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ زندگی سامنے آتی ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے، اللہم الی من تکرنی الی قریب ملکتہ امری، اللہ او الی عدو یتہجمنی، اے اللہ مجھے آپ نے کن کے حوالے کر دیے، کن کے حوالے آپ نے کر دیے؟ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، آپ اتنے دکھی اور غم زدہ ہیں، اور پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں، تو مجھے اس مار کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ راضی ہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہیں، تو میں اس بہتے خون پر بھی خوش ہوں۔ الا ان عافیتک اوصالی، ہاں اللہ آپ کی عافیت کا میں طلبگار ہوں، مجھے عافیت کے ساتھ رکھ، میری ان سے حفاظت فرما۔ تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں، اگر بیوی کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہے، بیوی خوشی قربان کر دیں۔ والدین کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہے تو یہ خوشیاں چھوڑ دیں۔ گناہ میں والدین کی اطاعت فرض نہیں ہے، گناہ میں بیوی کی بات ماننا فرض نہیں ہے۔ گناہ کر کے اولاد کو خوش رکھنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوست ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، گھر والے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بس اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ ہم ان امور پہ غور کیا کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں انسان کفر کرے، اللہ ناراض ہوتے ہیں انسان شرک کرے، اللہ ناراض ہوتے ہیں انسان بدعت کرے، اللہ ناراض ہوتے ہیں انسان بڑا گناہ کرے، زنا کرے، گانے سنے، نامحرم عورتوں کو دیکھے، سود کھائے، رشوت کھائے، کسی کا حق مارے، کسی کا حق ادا نہ کرے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سچے دل سے توبہ کریں، جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہم نے گناہ کر کے جو آپ کو ناراض کیا، آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور آئندہ ہماری گناہ سے حفاظت فرما لیں۔ اللہم ارض عنا ایھا رب الکریم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ارض عنا ایھا رب الکریم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ارض عنا ایھا رب الکریم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شر الناس من اذهب آخرته بدنیا غیری، شر الناس من اذهب آخرته بدنیا غیری، اس کو یاد کر لیں، شر الناس من اذهب آخرته بدنیا غیری، بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے
اپنی آخرت کو برباد کر دیں۔ اس لیے ہم اللہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دھوکہ ہے اور چند دن نفع کمانے کی چیز ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج کل ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کا بہت بڑا سبب موبائل ہے۔ اس موبائل کا ہم بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، ہزاروں لاکھوں گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اس کا بلا ضرورت استعمال کرتے رہیں گے، گناہوں سے جان نہیں چھوٹی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں موبائل استعمال تو کرتا ہوں، میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ گاڑیاں، تو دل میں گاڑیوں کا شوق پیدا ہوگا، جوتیوں کا شوق پیدا ہوگا، بلڈنگ کا شوق پیدا ہوگا، کپڑوں کا شوق پیدا ہوگا، کوکنگ خواتین کے لیے تو پھر کوکنگ کا شوق پیدا ہوگا، اور قیمتی سے قیمتی کھانے کا شوق پیدا ہوگا، جو کبھی زندگی میں استعمال نہیں ہوتی وہ چیزیں گھر لانے کا شوق پیدا ہوگا۔ فضول، اس قدر ہماری رگ رگ میں دنیا گھسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نام کے دیندار ہیں، باقی دنیا کی ہمارے دل میں جو محبت ہے بس اللہ ہی اس کو اپنے کرم سے ختم فرما دے۔ یقین کریں، میں تو اپنی بات کہتا ہوں، میں تو آپ کی بات نہیں کہتا، اپنی بات کہتا ہوں کہ ہم عالم بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن دنیا کی محبت اتنی ہے دل میں۔ اللہ اپنے کرم سے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ساتھ محبت کرنے والے اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ تو نیک اعمال کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ وعم نوالہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جن حضرات نے، خواتین نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور دوبارہ کلمات توبہ پڑھ لیں۔ جو اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کلمات توبہ پڑھ لیں، اور جو تعلق مجھ سے نہیں قائم کرنا چاہتے، کسی اور سے ہے، تو کلمات توبہ وہ بھی پڑھ لیں۔ بس جو مجھ سے تعلق کی نیت سے پڑھیں، وہ جس نمبر سے لنک ملا ہے وہ اپنا نام لکھ کے بھیج دیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بیت فارم مل جائے گا، اس کے بعد ہدایات مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی 4 تسبیحات ہیں جو دن میں 1 مرتبہ کرنی ہے۔ پہلا کلمہ، استغفار، درود پاک اور اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر۔ باقی صبح سورہ یاسین، رات کو سورہ واقعہ ملک پڑھ لیا کریں عشاء کے دن، اور فجر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کریں۔ یومیہ تلاوت کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اور مسنون اذکار کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو آپ نے
ہم پر احسانات کیے، انعامات کیے، نعمتیں دیں، اللہ تو اس کی شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو آپ نے نعمت اور احسان ہمیں اے اللہ انعام فرمایا، ایمان کی نعمت دی، اعمال صالحہ کی نعمت دی، اے اللہ اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں ایسی عافیت عطا فرما کہ دینی اور دنیاوی معاملے میں کبھی الجھن نہ ہو۔ اللہ تو ہمارے اوپر دین کو کھول دے، اے اللہ شریعت کو کھول دے، اے اللہ قرآن کریم کی تفسیر کا علم، احادیث کا علم، عقائد کا، فقہ کا، اے اللہ ان علوم کو کھول دے۔ اے اللہ ہماری الجھنیں ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کا اطمینان عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ذات پہ رضامندی عطا فرما دے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جن حضرات نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اپنی طرف سارے اسباب جمع فرمائے، ان کو تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم ان کے راستے کی رکاوٹوں کو اپنے کرم سے ختم فرما دے، اپنے فضل سے ختم فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کے طواف کی توفیق عطا فرما، سعی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم جن جن حضرات نے، خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، گھر میں بیماری ہے، اللہ تو صحت عطا فرما، اگر فوتگی ہے اللہ تو مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم کوئی کمزوری ہے اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو دعا کرانا چاہتے ہیں، رابطہ نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں کہہ سکے، اللہ آپ تو سب کے احوال کو جانتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت ایمان والی زندگی دے دے۔ اے اللہ اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں دین کو پھیلانے کی توفیق دے۔ اے اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرما، تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔